بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ چاہے دنیا بھر گھوم لیں، بیرونی آقاؤں کو جتنا چاہیں خوش کر لیں، جب تک اندرونی استحکام نہیں ہوگا، جب تک آپ کا ملک اندر سے مضبوط نہیں ہوگا، آپ کی معیشت خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ موجودہ حکمرانوں کو یہ سب پتہ ہے، میں نہیں ماننے کو تیار کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب ایک دورہ ختم کرتے ہیں، اگلے دورے پر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، پاکستان آئے، ایئر فورس کا وہی طیارہ، پاکستان ایئر فورس 1، اور آئی ہیں اور ساتھ ہی پھر باہر چلے گئے ہیں۔ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ راہ فرار ہے، کیونکہ اسحاق ڈار نے جس طرح پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے بتا دیا کہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے شمع جنیجہ والا معاملہ وہ سارا شہباز شریف کا ہے، اس طرف ڈال دیا۔ 20 نکات پر اپریسیشن بھی شہباز شریف کی طرف ڈال دی۔ تو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے یا پرائم منسٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شمع جنیجہ والے معاملے کی، کس نے سیکرٹ فائلز تک رسائی دی، کیوں وہ ایئر فورس 1 میں سوار ہوئی، وہ سب باتیں۔ ایک تو اس کا جواب نہیں دیا شہباز شریف نے، اور ساتھ ہی اگلے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر نہیں آ رہی اور اس پر کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہی یہ ملائیشیا گئے ہیں تو ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب تو پہلے ہی ملک سے باہر ہیں، وہ 10 روز چین میں گزار کے آئے، کچھ سمجھ نہیں ہے ان کے دورے کی، اور آتے ہی سیدھا UAE چلے گئے، وہ بھی ذاتی دورے پر۔ شہباز شریف صاحب جب جاتے ہیں تو ذاتی ساتھ ضرور سٹاپ کر لیتے ہیں لندن میں، آتے جاتے لندن میں جہاز وہیں پر کھڑا رہتا ہے، کروڑوں روپیہ اس پہ ویسے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو ٹیکسی سمجھا ہوا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہوگا جہاز، تو میں نے کون سا پلے سے پیسے دینے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم تنخواہ ہی نہیں لیتے، وہی مریم نواز صاحبہ والی بات کہ ایک ایک جگہ جا کر انہوں نے چند لیپ ٹاپ تقسیم کرنے، کچھ اور تقسیم کرنا ہے، 4 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے ایک دن پر، اور محکمہ تعلیم سے ہی لگ رہا ہے۔ یہی صورتحال چچا جان کی ہے، وہ بھی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، پیسہ بہت زیادہ ہے، پانی کی طرح بہاتے رہو، پاکستان کی کوئی فکر نہیں۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ باہر جا جا کر بیرونی آقاؤں کو خوش کر لیں کہ جی اس کا دورہ، وہ تصویر، فلاں تصویر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حالات اندر ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے، ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ان کا فوکس نہیں ہے، ان کی ترجیح ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ فارم 47 کی طرف جاتے ہیں، فارم 47 کی پاداوار ہیں، ان کو لوگوں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اندر کچھ کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، نہیں، شعبدہ بازی جتنی مرضی کروا لو، باہر کے آقا خوش ہونے چاہیے تاکہ ہمارا اقتدار باہر سے ہم لے رہے ہیں، عوام سے نہیں۔ یہ ان کا فارمولہ ہے، الٹ ہے۔ جب تک چل گیا یہ دیر پا نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ختم ہو چکی ہے، بلکہ آپ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب ایسے تو نہیں ایک ایک کر کے ان کے اتحادی بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس میں نورا کشتی بھی شامل ہے، لیکن اب ANP کا آنا، فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ نہیں آنا چاہ رہے، جماعت اسلامی بھی آپ دیکھیے گا شاید آنے والے دنوں میں اور تھوڑی حکومت کی طرف اگریسو ہو۔ خیر، اب پیچھے سے خبریں کیا ہیں؟ شہباز شریف صاحب تو نکل لیے، یہ فرار ہی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے شمع جنیجہ والے معاملے کا، کسی اور بات کا۔ ابھی $11 ارب کا یہ سب سے بڑا تاریخ کا اسکینڈل پکڑا گیا ہے کہ 2 سال میں یہ جو ہیر پھیر کی گئی ہے تجارتی خسارے میں، کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ دکھا دی گئیں، امپورٹس کم دکھا دی گئیں، اور دکھایا جی ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں، کہ ہم زیادہ مال دنیا کو بیچ رہے ہیں، کم خرید رہے ہیں، واہ واہ، یہ پاکستان کی تاریخ بدل دی۔ سب فراڈ نکلا ہے، 2 سال کی فجنگ پکڑی گئی ہے۔ اب عالمی سطح پر ہماری اتنی بے عزتی ہے، IMF ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اب ساروں کے سامنے آ کر اس کے بارے میں بتائیں۔ شہباز شریف صاحب نکل گئے ہیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دوروں پر جائیں گے، پیچھے جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ کشمیر کا معاملہ بڑی مشکل سے حل ہوا، آپ نے دیکھا جانیں بھی گئیں۔ اب گلگت بلتستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، شرپسند عناصر وہاں پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہاں پر ایک مختلف طرح سے یعنی فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے گلگت سے خبر ہے، ممتاز عالم دین اور ہائی کورٹ کے جج کی گاڑیوں پر فائرنگ، 5 افراد زخمی، یعنی ایک ہی دن میں یہ 2 واقعات ہو گئے، بڑے خوفناک واقعات ہیں۔ گلگت میں نامعلوم دہشت گردوں نے 2 علیحدہ واقعات میں ممتاز عالم دین اور ہائی کورٹ کے جج کی گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ وزیر داخلہ گلگت بلتستان شمس نون نے بتایا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے سوچیے ذرا کتنے یہ دہشت گرد یا شرپسند کتنے دیدہ دلیری دکھاتے ہیں کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے ممتاز عالم دین مولانا قاضی نثار احمد سمیت ان کے ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ مجموعی طور پر 5 افراد زخمی ہوئے، تاہم تمام زخمیوں کی حالت تسلی بخش ہے۔ دوسرا واقعہ دوپہر کو سٹی اسپتال کے قریب رونما ہوا، جہاں نامعلوم دہشت گردوں نے ہائی کورٹ کے سینئر جج ملک عنایت الرحمان کی گاڑی پر فائرنگ کی، تاہم وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ علاقے کے امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور دہشت گردوں کو کچل دیا جائے گا، جبکہ علاقے کی ہم آہنگی کو تباہ کرنے والے سازشی عناصر کو
نشان عبرت بنایا جائے گا، یہ جی وزیر داخلہ نے کہا ہے۔ اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ فرقانہ فسادات پھیلانے کی سازش ہو رہی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا کہ خطیب مرکزی جامع مسجد اہل سنت مولانا قاضی نثار احمد کی گاڑی پر فائرنگ اس وقت کی گئی جب ان کی گاڑی سینٹرل پولیس آفس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ مولانا قاضی نثار احمد، ان کے 2 سیکورٹی گارڈ اور ڈرائیور زخمی ہوئے، خطرے سے باہر ان کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ حملہ آوروں کے زخمی حالت میں پکڑے جانے کے بارے میں کہا جی کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ اب جو ہی یہ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، گلگت شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہر کی تمام مارکیٹیں، پورے شہر کی تمام مارکیٹیں اور دکانیں بند ہو گئیں، جس سے سڑکیں سنسان اور ویران ہو گئی۔ یہ حال ہے، ایک بڑا علاقہ، فائرنگ اور ہیڈ کوارٹر پولیس اس کے سامنے، اور پھر سارا علاقہ ویران، سب بند، کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، کوئی فسادات نہ پھوٹ پڑیں۔ یہ حال ہے۔ پولیس کے عام افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حملہ آوروں کے زیر استعمال 2 گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہونے کی معلومات ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان اور گورنر سید مہدی شاہ نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ حالات کو خراب کرنے کی سازش ہے، جلد دہشت گردوں کو گرفتار کر کے نشانہ عبرت بنایا جائے گا۔ یہاں کشمیر میں بھی جب پاکستان میں رجیم چینج ہوا، آپ نے دیکھا ہے، تو کشمیر بھی اور گلگت بلتستان بھی سارا کچھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ رجیم چینج کر کے اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران ریاض پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور اور معروف صحافی، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے کیس میں معروف یوٹیوبر اور اینکر پرسن عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے نیشنل کرائم اینڈ سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کے بعد عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے NCCIA کو حکم دیا کہ عمران ریاض کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کرے۔ NCCIA نے موقف اختیار کیا کہ عمران ریاض کے خلاف جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم چلانے کے شواہد ہیں۔ عمران ریاض نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسے بیانات دیے جو عدلیہ کے وقار کو متاثر کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ عمران ریاض ماضی میں بھی متعدد بار مختلف مقدمات میں گرفتار ہوئے، ان پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے متعلق الزامات لگائے گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، جب خبر دی جاتی ہے تو پوری نہیں بات بتائی جاتی کئی دفعہ، کہ وہ 5 مہینے لاپتہ بھی رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیے گا، ایک وقت آئے گا کہ پتہ چلے گا کہ اتنا ظلم اور اتنا جبر تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا وہ زندہ ہیں، کس حال میں ہیں، اور پھر جس طرح سے ان کی رہائی ہوئی، وہ بول نہیں سکتے تھے۔ میں خود جا کر جب ملا تو بڑے حوصلے کی بات ہے جس طرح وہ شخص دوبارہ واپس آیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ اس طرح بول پائے گا نہیں بول پائے گا۔ اور اب جناب کہ جی مقدمات درج ہو رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ملک سے گیا ہے، جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، حج پر نہیں جانے کی اجازت ملی۔ تو یہ تو حالات ہیں۔ بہرحال جناب، عمران ریاض چونکہ برطانیہ میں ہیں، تو اب شاید یہ حکومت کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی مقدمات بنائے جائے، ان کو پریشر میں لایا جائے، چونکہ وہ یہاں بھی بات کرتے تھے، اور یہاں رہتے ہوئے جتنا وہ کر سکتے تھے صحافت کے ساتھ انصاف انہوں نے کیا، اور باہر جا کر بھی وہ اب بات کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ حکومت اس سے پریشان ہے، تو اب مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔